بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تعریف تو میں نے بتا دی تھی غیبت کی، کہ غیبت وہ کام کسی کا بھی پیٹھ پیچھے ذکر کرنا اس طرح کہ جس سے اگر وہ سنے کہ میرا یہ ذکر اس طرح کیا گیا تھا تو اس کو ناگوار ہو، چاہے بات صحیح کی جا رہی ہے لیکن اس کو ناگوار، یہ ہے غیبت۔ لیکن چند مواقع اس سے مستثنا ہو کہ اس میں غیبت کی اجازت ہے۔ شریعت نے ہر چیز کی رعایت رکھی ہے، انسان کی فطرت کی بھی رعایت رکھی ہے، انسان کے جائز ضروریات کی کا بھی لحاظ رکھا ہے، لہذا غیبت سے چند چیزوں کو مستثنا کر دیا ہے کہ وہ بظاہر ہیں تو غیبت لیکن جائز ہے۔ مثلا کیا سنیے، ایک تو یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی شخص کو کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ، اور اگر دوسرے کو نہ بتایا گیا تو وہ اس کے ہاتھوں کسی نقصان کا شکار ہو جائے۔ اس وقت میں اگر آپ جا کر اس کو بتائیں کہ بھائی ذرا اس آدمی سے ہوشیار رہنا، تو ایسا کرنا اسلامی جائے۔ اور یہ بات حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، ہر بات بیان کر کے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہے تھے، ایک صاحب آ رہے تھے حضور کی طرف مسجد سے۔ پردہ اس وقت تک پردے کے آکام نہیں آئے ہوں گے، وہ آ رہے تھے سامنے سے، ابھی آ کر بیٹھے نہیں تھے، راستے ہی میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ شخص جو آ رہا ہے نا، یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی، بئس اخو العشیرہ، یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ بہت برا آدمی ہے اپنے قبیلے کا۔ خیر میں سمجھ کے بیٹھ گئی کہ بھائی برا آدمی ہے، ذرا ہوشیار رہنا چاہیے۔ جب وہ آ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی نرم الفاظ میں، نرم انداز میں، جیسے کہ آپ کی عادت تھی، گفتگو فرمائی، یہاں تک کہ وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ پہلے تو آپ نے مجھے بتایا کہ یہ بہت برا آدمی ہے، اور جب آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو آپ اس سے بڑی نرمی سے اور میٹھے انداز میں گفتگو کرتے رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ آدمی بدترین آدمی ہے جس سے لوگ اس کے شر کے خوف سے جس کو لوگ چھوڑ دیں۔ کیا مانا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے اس کے اندر فساد ہے، اور اگر اس کے ساتھ معاملہ نرم نہ کیا جائے تو یہ کوئی فتنہ کھڑا کر سکتا ہے، فساد برپا کر سکتا ہے۔ اس واسطے نبی ماں کا معاملہ جیسے میری عادت ہے اس کے ساتھ کیا۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ یہ پہلے سے جو بتا دیا حضور نے حضرت عائشہ کو کہ یہ برا آدمی، تو یہ بظاہر تو غیبت ہوئی، وہ آدمی معلوم نہیں تھا اس کو کہ اس کے پیچھے ہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ برا آدمی ہے، بظاہر تو غیبت ہوئی۔ لیکن غیبت یہ اس لیے جائز ہوئی کہ تاکہ حضرت عائشہ کو متنبہ کر دیا جائے کہ کہیں آئندہ وہ اس کے کسی فساد کا شکار نہ ہو جائے۔ تو کسی شخص کو دوسرے کی خرابی سے بچانے کے لیے، ظلم سے بچانے کے لیے اگر اس کی کوئی بری بات کہہ دی جائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں، یہ جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے۔ ایک آدمی دیکھا ہے کہ دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جان لینے کی، تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ اس کو بتائے کہ بھائی تمہاری جان خطرے میں ہے، تاکہ وہ اپنا تحفظ کر سکے۔ تو ایسے موقع پر غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے جو لوگوں میں مشہور تو بہت ہے لیکن اس کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ بات مشہور ہے اور بعض روایات میں بعض تابعین سے یہ مقولہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فاسق کی غیبت نے، اور جو شخص بدعات میں مبتلا ہو اس کی غیبت نے، جو آدمی فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، فاسق فاجر ہے، اس کی غیبت نے، جو بدعات میں مبتلا ہے اس کی غیبت نے۔ تو اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص کہ ایک مرتبہ کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے تو اس کی جو چاہو غیبت کرتے رہو وہ جائز ہوگی، یا بدعات میں مبتلا ہے تو اس کی جو چاہو غیبت کرتے رہو وہ جائز ہوگی۔ یہ مطلب اس کا نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آدمی علانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، فرض کرو ایک شخص شراب پیتا ہے والعیاذ باللہ اور چھپاتا بھی نہیں، اعلان کھلا پیتا ہے، تو اب اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے پیچھے اس کے کہ بھئی وہ شراب پیتا ہے تو یہ غیبت نہیں، اس واسطے نہیں کہ وہ تو خود ہی اس لوگوں کے سامنے اعلان کر رہا ہے کہ میں پیتا ہوں شراب۔ تو اب اگر اس کا ذکر پیچھے اس طرح کیا جائے جو شراب پینے والا ہے تو اس سے اس کو کوئی گرانی یا کوئی ناگواری اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ تو خود علانیہ یہ بات کہہ رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں پیتا ہوں، علانیہ لوگوں کے سامنے پیتا ہے، تو اس لیے اس کو اگر یہ کہہ دیا گیا کہ وہ شراب پیتا ہے تو یہ غیبت میں داخل نہیں، کیونکہ وہ اس کے ناگوار نہیں ہوگا۔ لیکن علانیہ جو کر رہا ہے کام
لوگوں کے سامنے اس کا ذکر پیچھے کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو کام وہ دوسروں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا وہ اگر آپ اس کا بیان کریں گے تو وہ غیبت میں داخل ہو۔ مثلا کھلم کھلا شراب تو پیتا ہے، کھلم کھلا سود تو کھاتا ہے، لیکن کوئی اور اس کی خرابی ایسی ہے جو کھلم کھلا کرنا نہیں چاہتا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اور ہے وہ اس کا ذاتی عیب جس کا نقصان کسی دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا، تو اب اس کی غیبت کرنا جائز۔ یہ ہے مطلب کہ فاسق کی غیبت جائز ہے، یعنی جس فسق و فجور کا ارتکاب وہ کھلم کھلا کر رہا ہو اس کا ذکر کرنا غیبت نہیں۔ ورنہ حضرت حکیم الامت، ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عمر کے صاحبزادے، اور وہیں پر کسی شخص نے حجاج بن یوسف کی برائیاں شروع کر دی۔ حجاج بن یوسف اپنے ظلم و ستم کے لیے مشہور ہیں، تو ان کی برائیاں شروع کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ٹوکا اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم ان کی برائیاں کر رہے ہو یہ غیبت ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف کے گردن پر سینکڑوں انسانوں کا خون ہے تو اب اس کی غیبت حلال ہو گئی۔ اس کی غیبت حلال نہیں ہوئی، جہاں اللہ تبارک و تعالی اس سے ان خونوں کا حساب لیں گے جو اس کی گردن پر ہیں، وہاں تم سے اس غیبت کا حساب بھی لیں گے جو اس کے خلاف اللہ بچائے۔ تو یہ مت سمجھو کہ بھائی وہ تو فلاں فاسق فاجر آدمی ہے، بدعتی آدمی ہے، اس کی جتنی چاہو غیبت کرو، یہ نہیں، بلکہ اس سے اعتراض واجب۔ تیسرا استثناء جو ہے غیبت کے سلسلے میں وہ اور ہے، وہ بھی شریعت کے ہماری فطرت کی رعایت کا، کہ کسی شخص نے تم پر ظلم کیا اور اس ظلم کا تذکرہ تم کسی دوسرے سے کرتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، فلاں نے یہ ظلم زیادتی کی، تو اس میں گناہ نہیں، یہ غیبت نہیں۔ چاہے وہ شخص جس سے ذکر کر رہے ہو وہ ایسا ہو جو تمہارے ظلم کا تدارک کر سکتا ہو، اور چاہے ایسا ہو کہ تدارک نہ کر سکتا۔ ایک شخص نے تمہارے ہاتھ چوری کر لی، تو اب جا کے تم کہو، جا کے تھانے میں حاکم کے پاس کہ بھائی میرے فلاں شخص نے چوری کر لیا ہے تو پیٹ پیچھے، لیکن یہ غیبت میں داخل نہیں، یہ اس لیے کہ تمہیں نقصان پہنچایا گیا، ظلم کیا گیا، اس ظلم کے خلاف تم نے جا کر شکایت کی اور وہ تمہارے ظلم کا تدارک کر سکتے ہیں، تو یہ تو ہے ہی نہیں غیبت کسی بھی طرح۔ لیکن اگر فرض کرو کسی ایسے شخص سے کیا جا رہا ہے جو اس ظلم کا تدارک نہیں کر سکتا، مثلا تمہیں تھانے میں چاہے رپورٹ لکھوائی ہو چاہے نہ لکھوائی ہو، لیکن اب لوگ آ گئے، ان سے تم نے کہا بھائی ہمارے ساتھ رات میں یہ واقعہ پیش آیا، فلاں آدمی آ گیا تھا اور اس نے چوری کر لی، یا فلاں نے ہم کو یہ نقصان پہنچا دیا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر دی، تو یہ بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں، یہ غیبت میں داخل نہیں۔ بعض لوگ اس کو غیبت میں داخل سمجھتے ہیں، یہ غیبت میں داخل نہیں۔ دیکھو نا شریعت ہماری فطرت کی کتنی رعایتیں کرتی ہے، کہ دیکھو انسان کی فطرت یہ ہے کہ چاہے وہ دوسرا آدمی تدارک کر سکتا ہو نہ کر سکتا ہو، لیکن جب اس کے ساتھ ظلم ہوا تو کم از کم وہ کسی دوسرے سے اپنے ظلم کا دکھڑا رو کر اپنے تسلی کر سکتا ہے، تو اس کی اجازت دیتی ہے، یہ اجازت لا يحب اللہ القول من الجهر بالسوء الا من ظلم، جو شخص ظلم کا شکار ہوا وہ اپنے ظلم کا بیان دوسروں کے سامنے کر سکتا ہے، اس میں کوئی غیبت کی بات نہیں، یہ جائز۔ تو یہ مستثنیات ہیں کہ جو غیبت سے اللہ تعالیٰ نے الگ رکھے ہیں اور اس میں غیبت کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے علاوہ ویسے ہی جیسے ہم بیٹھ کر محض قصہ گوئی کے طور پر، وقت گزاری کے طور پر، مجلس آرائی کے طور پر دوسروں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور کیے چلے جاتے ہیں، یہ سب غیبت میں داخل ہے۔ اس کا خدا کے لیے اپنی جانوں پر رحم کر کے اس کا سد جواب کرنے کی کوشش کریں، ذرا سا اپنی زبان کو قابو میں لائیں، اس کو تھوڑا سا لگام دیں کہ یہ بے پرواہ بے کھٹکے جس طرح چلی جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی قید پر شرط پابندی آئے۔ یہ تھا ایک غیبت کا مختصر سا بیان، جو میں نے عرض کیا تھا کہ دو گناہ ہیں جو آج کل بہت پھیلے ہوئے ہیں، ایک غیبت اور دوسرے چغل خور۔ تو غیبت کا تو اور سن لیا آپ نے، لیکن محض کہنے اور سننے سے بات بنتی نہیں، جب تک کہ عزم نہ کیا جائے، ارادہ نہ کیا جائے، ہمت نہ کی جائے اور قدم نہ بڑھائے۔ قدم یہی ہے کہ عزم کر لو کہ آج کے بعد اس زبان سے کوئی غیبت کا کلمہ نہیں نکلے گا انشاءاللہ۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ، اور صحیح علاج اس کا یہی ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو کہہ دو بھائی میں نے تم سے غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دو۔